اعتدال اعجاز حسین محمد لیاقت حبیب محمد حسین حبیب بھائی بنت رحمت اللہ جملہ ارے باپ اور مرحومہ آمنہ خاتون بنت متقی حسن اتنا سب نام ہے، نیت سے بڑھ دیجئے، لیجئے، اچھا رہنے دیجئے۔ قرآن مجید میں ارشاد وہاں میں دعوت کی شاید کا ذکر کیا کہ پروردگار جتنے بھی جاندار ہیں اس تک رزق کو پہنچانا پروردگار نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور کوئی بھی جاندار بھوکا نہیں رہ سکتا اور اس تک رزق پہنچ کر رہے گا۔ پروردگار نے وعدہ کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اس پہ جو ہے توکل کرنا چاہیے، امید کرنی چاہیے، بھوکا نہیں رہ سکتا ہے نا باقی چیزوں کا جو ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان صحیح نہ کرے، محنت نہ کرے اور ایک گوشے میں بیٹھ جائے، تو ایسا نہیں، یعنی یہ ہے کہ آبادی میں جاؤ اور جانے کے بعد محنت کرو، ہے نا، صحیح کرو، اور پروردگار اسے دوست رکھتا ہے کہ جو صحیح کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یعنی صحیح کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جو ہے پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ توکل کرے، تو رزق اللہ جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا اس تک پہنچا کر رہے گا، اور کوئی انسان جو ہے بھوکا نہیں رہ سکتا۔ ادہم ابراہیم ہے نا، بلکہ یہ بادشاہ تھے، یہ بلکہ بادشاہ تھے، تو ایک دن یہ نکلے اپنے لشکر کے ساتھ سفر پہ، اور کچھ دور جانے کے بعد پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد یہ حکم ہوا کہ کھانا جو ہے کھایا جائے۔ اب بہرحال بکری کا ران وغیرہ تھا، سب جیسے ہی دسترخوان پہ رکھا گیا، ابھی سب کھانا ہی چاہ رہے تھے۔ ابراہیم ادم بلخ کا بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی یہ چاہ رہے تھے کھائے کہ ایک پرندہ آیا ہے، اور پرندہ آیا اور آنے کے بعد جو ہے وہ گوشت کو اپنے چونچ میں لے لیا، پاؤں وغیرہ لے کر اڑ گیا۔ تب بادشاہ تھا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا ہے نا کہ دیکھو ہے نا یہ جو ہے لے کر چلا گیا۔ کچھ جو ہے اس کے خادم وغیرہ تھے تو پیچھے دوڑے، پورا بکری کا ران لے کے چلا گیا، تو دوڑے، جب دوڑے تو معلوم ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک بیابان ہے، جھاڑی وغیرہ بیابان ہے، صحرا ہے، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں بدھے ہوئے ہیں، اور یہ گیا اور جانے کے بعد جو ہے یہ اپنے منہ سے چوچ سے جو ہے اسے کھلا رہا ہے۔ اب جب دیکھا خادموں نے، اس کے لشکر والوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ ہاتھ پاؤں بدھا ہوا ہے نا، پہاڑی میں ایک جگہ یہ پڑا ہوا ہے اور یہ پرندہ جو ہے اسے کھلا رہا ہے۔ اب اسے جو ہے لے کر چلے، لے کر آئے ابراہیم ادم کے پاس، اور لائے، اور جب لائے تو سوال کیا یہ بتاؤ بات کیا ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے سفر پہ تھے، سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ڈاکو مل گئے اور جو کچھ ہمارے پاس سامان تھا سب چھین لیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کے چھوڑ دیا کہ یہ جو ہے کچھ دن میں 2-4 دن میں مر جائے گا، لیکن 7 دن گزر گئے اور یہی پرندہ جو ہے روز آتا ہے اور کچھ نہ کچھ کھلاتا ہے اور اپنے منہ سے جو ہے پانی بھی پلاتا ہے۔ جب ابراہیم ادم نے یہ سوچا تو اب جو ہے چونک گیا، کہا کہ ہم جو ہے یہ حکومت، یہ بادشاہت جو ہے نا لیے ٹہل رہے ہیں، اور جب کہ پروردگار نے جو ہے یہ کہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک ایسے شخص کو پروردگار جو ہے وہاں تک رزق پہنچا سکتا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں پہنچائے گا۔ تب اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ بہرحال جو ہے اس نے سب جو ہے تخت و تاج وغیرہ جو ہے نا چھوڑ دیا ہے نا، تمام چیزوں کو
ترک کر دیا۔ اور ایک اس طریقے سے بھی ملتا ہے نا کہ اس کے بارے میں کہ یہی ابراہیم ادھم جب اپنے محل میں تھا، اپنے گوشے سے دیکھ رہا تھا روشن دان سے کہ ایک فقیر شخص سامنے بیٹھا ہوا ہے اور پوٹری وغیرہ نکال رہا ہے اور سوکھی روٹی ہے، کھایا، اللہ کا شکر بجا لایا، پھر سو گیا۔ اب جب یہ دیکھا تو پھر جو ہے یہاں سے یہ ملتا ایک روایت میں کہ وہ چونک گیا اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزوں کو ترک کر دیا اور پھر پھٹا پرانا لباس اپنا جو تھا نہ پہنتا تھا، یہاں تک کہ پرانا لباس، پیوند لگا ہوا لباس یہ پہن کر حمام میں گیا۔ عمومی جو حمام ہوتا ہے نہانے کا نا، وہاں پہ گیا تو حمام کے مالک نے جو ہے اندر داخل نہیں ہونے دیا، کہا کہ یہ پھٹا پرانا ہے نا لباس پہنے ہوئے ہے، یہ کیا پیسہ دے گا، قیمت دے ہی نہیں سکتا۔ تب ابراہیم ادھم نے کہا کہ جب ایک حمام کا مالک بغیر رقم کے حمام میں داخل نہیں ہونے دے رہا ہے تو یہ آدم کے فرزند بغیر عمل کے جنت میں کیسے جانا چاہتے ہیں؟ پڑھیے سلوات۔ بغیر عمل کے جنت میں کیسے جائیں گے، ہے نا، بغیر محنت کے جو ہے نا نہیں ہوگا، یعنی عمل۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز اگر حاصل کرنا ہے تو آدمی محنت کرتا ہے نا، بلندی پہ جانا ہے نا تو محنت کرتا ہے، تو بغیر محنت کے نہیں، یعنی بغیر جو ہے عمل صالح کے ہے نا اور اللہ کی رحمت کے بغیر نجات یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ آواز ہے، آواز پہنچ رہی ہے نا صاحب؟ ہاں صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ حرص نہ کرے نا، لیکن رزق کے حلال یہ جو ہے نا اس طریقے سے خود چھٹے امام نے فرمایا نا کہ تلوار کا جنگ جو ہے نا زخم و آسان ہے، لیکن جو ہے رزق کے حلال کمانا یہ بہت مشکل ہے۔ مصارف ایک تھے امام کے صحابی، 1000 درہم دیا تھا، کہا کہ جاؤ تجارت کرو اور جو منافع ہو تو پھر ہمیں دے دینا۔ تو اب کیا کہ یہ سب جو امام کے دیگر اصحاب تھے چلے، جب مصر کے قریب پہنچے تو ادھر سے قافلہ آ رہا تھا تاجروں کا، پوچھا کہ مثلا کون سا جنس زیادہ خریدا جا رہا ہے، بتایا کہ جو لے کر جا رہے ہیں بہت مانگ ہے نا، یہ فوراً جو ہے لوگ خرید لیں گے، اسی کی ضرورت ہے اور یہ چیز نہیں ہے بازار میں۔ اب یہ گئے تو معلوم ہوا کئی گنا زیادہ ہے نا، جہاں جو ہے مثلا 10 روپیہ لینا چاہیے تھا وہاں 50 روپیہ لے لیا ایک چیز کا۔ اب جو ہے فروخت کیا اور اس کے بعد جو ہے بیچ ویچ کر آئے، اور جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیا کہ مولا یہ لیجئے، یہ 1000 جو دیا تھا آپ نے اور 1000 اور منافع ہوا۔ امام نے کہا اتنا کیسے ہو گیا منافع؟ کہا وہاں سخت ضرورت تھی، ہے نا، اور سخت ضرورت تھی تو ہم نے قیمت بڑھا دیا۔ جیسے امام نے سنا امام جو ہے ناراض ہو گئے، پھر اسے جو ہے تقسیم کر دیا غربا وغیرہ میں۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو تلوار کا سخت جو ہے وہ آسان ہے، لیکن حلال رزق حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال اللہ جو ہے نا جس طریقے دیکھیں کبھی کبھی جو ہے کیا یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جو ہے دولت کی فراوانی ہے تو انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، لیکن دولت بری چیز نہیں ہے، یعنی دولت ہے اور اس کے بعد جو ہے یتیم پروری کر رہا ہے، بیواؤں کا خیال کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں تو بہت جو ہے اچھی سی چیز ہے۔ لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ دیگر راہ میں اگر خرچ نہیں کر رہا ہے تو یہی دولت جو ہے انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے، اور جب سخت بنا دے گا تو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے گا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ تو حرص ایک ایسی چیز ہے، ایک دقیق واقعہ سنا دے، ہے نا، سنا دیتے ہیں نا، سال اور بھر سے زیادہ ہو گیا سنائی نہیں ہے، سنا دیتے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ حرص جو ہے، حرص اگر انسان کے اندر ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک شاگرد تھا جناب عیسیٰ کا، چلے کچھ دور گئے، پھر اس کے بعد رکے جناب عیسیٰ، تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو بھوک لگی ہے، لہذا
قریب میں آبادی ہے، شہر ہے، جاؤ کچھ لے کر آؤ۔ تو پوچھا شاگرد سے کہ تمہارے پاس جو ہے کتنا درہم ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس کتنا ہے؟ ابھی اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں معلوم ہے، بھول گئے نا، اسی لیے پوچھے، بتائیے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، ہے نا۔ تو کہا کہ 2 درہم ہے، کہا کہ 2 درہم۔ امام نے کہا 1 درہم ہمارے پاس ہے، لے لو، جاؤ روٹی لے کر آؤ۔ تو گیا تو اب کیا ہوا، 3 روٹی ملی۔ اب 3 روٹی جب لیا تو کہا کہ ہم نے 2 درہم دیا ہے اور جناب عیسیٰ نے 1 دیا، آدھا آدھا کھائیں گے، 1.5 وہ کھائیں گے، 1.5 ہم کھائیں گے، ہم نے جو ہے 2 درہم دیا ہے، لہٰذا 1 روٹی جو ہے راستے ہی میں کھا گیا۔ اب لے کر آیا 2 روٹی۔ تو جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ 3 درہم کی کتنی روٹی ملی؟ کہا 2 روٹی۔ ایک جناب عیسیٰ کھائے اور ایک وہ، پھر اس کھانے کے بعد سفر کیا، کچھ دور آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ ایک نہر ہے، دریا۔ تب اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اب کس طریقے سے دریا عبور کریں گے؟ جناب عیسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے چلو۔ اب جناب عیسیٰ جو ہے قدم آگے بڑھائے اور گزرے، اور ساتھ میں یہ بھی گزر گیا۔ جب یہ گزر گیا تو جناب عیسیٰ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ کہا کہ دگنا ایمان ہو گیا پہلے سے، ہے نا، کہ اللہ نے ایسا نبی دیا ہے کہ ہم جو ہے دریا عبور کر جا رہے ہیں، ہمارے ایمان میں تو اور اضافہ ہو گیا ہے نا۔ اب جو ہے اس کے بعد پوچھا یہ بتاؤ کہ روٹی کتنی تھی؟ کہا 2 روٹی تھی، ایک نے آپ کھائی، ایک نے ہم۔ کچھ دور آگے بڑھے، کچھ دور آگے بڑھے، پھر ٹائم ہو گیا، وقت گزرا، کھانے کا ٹائم ہو گیا۔ تو پھر جناب عیسیٰ نے ہرنی کو، ایک ہرن گزر رہا تھا، اشارہ کیا، وہ ہرنی آ گئی، اس کے بعد ذبح وغیرہ کیا، کباب وباب بنا، ہے نا، کھائے۔ اور جب کھانے کے بعد جو ہے پھر جناب عیسیٰ نے اسی کے کھال پہ قم بإذن اللہ کہہ کے پاؤں سے ٹھوکر مار دیا۔ اب وہ زندہ ہو گیا، دوڑا اپنے، ہے نا، گلے میں چلا گیا۔ جناب عیسیٰ نے کہا کچھ ایمان میں فرق ہوا؟ کہا اب تو اور زیادہ ہو گیا کہ اللہ نے ایسا مسیح دیا ہے نا کہ معلوم یہ وہ زندہ، اور کباب بھی بنا، کھائے بھی، اور پھر وہ زندہ بھی ہو گیا، اب اور زیادہ ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھی؟ پھر اس نے کہا کہ روٹیاں جو ہے 2 ہی تھی۔ اب کچھ دور آگے بڑھے جناب عیسیٰ، تو پھر وہاں پہ سونے کی 3 اینٹیں تھیں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو، 1 اینٹ تمہاری ہے اور 1 اینٹ ہماری ہے، اور 1 سونے کی اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہو۔ اب جو ہے شرمندہ ہوا، کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہے نا، معاف کریے، ہم ہی نے روٹی کھائی ہے، تیسری روٹی بھی ہم ہی نے، ہے نا، دیکھ رہے ہیں سب، دیکھا ادھر سونا ہے نا، دیکھ لیا تو سوچا کہ اب جو ہے یہ 2 اینٹ مل جائے گی۔ تو کہا کہ تیسری روٹی بھی ہم نے ہی کھائی ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ ہے نا تمہارے اندر جو ہے اس قدر، ہے نا، حرص ہے، تمام چیزیں ہیں، بہرحال یہ اینٹ تمہیں مبارک ہو، لے لو، اب ہمارا راستہ الگ ہے۔ اب جناب عیسیٰ چلے گئے، اب سونے کی 3 اینٹ، اب سوچ رہے تھے کہ مثلا کیسے لے کر جائیں، بچ بچا کر لے کر جانا ہے۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ادھر سے 3 ڈاکو آ گئے۔ اب جب 3 ڈاکو آ گئے تو کیا کیا، اسے جو ہے قتل کر دیا۔ اب جب قتل کر دیا تو اب یہ سوچے کہ 3 آدمی ہے، 3 اینٹ ہے، ایک ایک بانٹ لیں گے۔ تو پھر جو ہے اس میں سے ایک شخص نے یہ کہا کہ دیکھو بھوک لگی ہے، شہر قریب ہے، پہلے کھانا وانا لے کر آؤ، روٹی وغیرہ کھا لیا جائے، پھر 3 آدمی، ایک ایک اینٹ ہے، وہ تو تقسیم میں ایک ایک اینٹ ہر ایک کے حصے میں آئے گا، پھر اس کے بعد چلیں گے۔ تو ایک شخص سے کہا کہ لو درہم، جاؤ قریب جو ہے دکان ہے، شہر ہے، وہاں سے روٹی لے کر آؤ۔ یہ شخص گیا روٹی لینے، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ روٹی میں زہر ملا دیتے، ہم کھائیں گے نہیں، دونوں کو کھلا دیں گے اور یہ مر جائیں گے، تو پھر جو ہے سب اینٹ ہماری ہو جائے گی۔ ادھر جو 2 بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے منصوبہ یہ بتایا کہ آنے دو، جیسے ہی آئے اس پہ حملہ کر دیا، دونوں مل کر اس کو مار دیتے، پھر 1.5 اینٹ جو ہے ہم آپس میں لے لیں گے۔ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایک اینٹ لے لیں گے۔ ادھر جیسے ہی روٹی لے کر آیا، منصوبے کے تحت جو ہے حملہ کر دیا، اسے قتل کر دیا، قتل ہو گیا۔ اب بیٹھ گئے کہ اب تو چلو 1.5 اینٹ لیں گے، کھایا، اور روٹی جب کھا لی یہ بھی مر گئے، یہ بھی مر گئے، یعنی سونے کی 3 اینٹ وہیں تھی
اور 4 جو ہے لاش پڑی تھی۔ جناب عیسیٰ جب ادھر سے آئے اور جب دیکھا کہ سونے کی اینٹ جو ہے ویسے ہی ہے اور ایک نہیں 4 جو ہے میت ہے، جناب عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو جو دنیا کا حریص ہوتا ہے تو دنیا اس کے ساتھ جو ہے ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ تو اب جو ہے بہت دقیق بات ہے نا، اب اگر دولت کے چکر میں ہے نا نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تو اگر جان کے چکر میں پڑھیے صلوات محمد والے، تو جان بچانے کے لیے اگر نبی کا ساتھ چھوڑ دے ہے نا تو تعجب نہ کریے گا نا کہ یہاں تو صرف جو ہے دولت کے لیے چھوڑ دیا نبی کو۔ تو بہرحال حرص جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ بہرحال کی حرص جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی انسان کے اندر جو ہے قناعت ہونا چاہیے۔ قناعت ہوتا ہے نا، مقنا جسے کر لیجئے، وہ بھی ایک الگ تفسیر ہے۔ تو قناعت کے ساتھ، لیکن جو ہے اگر انسان کے ساتھ تمام چیزیں ہیں، دولت ہے، فراوانی ہے، ہر ایک کو حق ایک کے حقوق کو ادا کر رہا ہے، تو پھر جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے نا، بہت اچھی چیز ہے کہ جہاں بھی ضرورت ہو وہ صرف کرے۔ لیکن جو ہے صرف جو ہے جمع کر رہا ہو، اگر صرف نہ کر رہا ہو، مثال دیکھیں آپ حوض وغیرہ میں پانی ایک جگہ جمع رہتا ہے تو اس میں جو ہے نا گندگیاں آتی ہیں، خیر پتوار، یہ تمام چیزیں جو ہے، لیکن جو پانی بہتا رہتا ہے، پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو کبھی کبھی جو ہے نا یہ دولت ایسی چیز ہے۔ اچھا سنا ہے نا، بڑا مشہور واقعہ ہے نا، یہ نہ کہا کہ یہ پرانا سنا رہے ہیں، سنیا کری سنے ہے نا دلتا، وہ کیا نام ہے، سعد، جناب سعد ہے نا، جناب سعد معلوم ہے نا؟ نہیں ذہن نہیں پہنچا ابھی تھوڑا آگے بڑھے، 1 منٹ 2 سیکنڈ میں آپ پہنچ جائیں گے آخر تک۔ جناب سعد کا واقعہ معلوم ہے، غریب تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، غریب تھے بیچارے، اور ہر وقت جو ہے دن اور رات جو ہے وقت پہ رہتے تھے، وقت سے پہلے جو ہے وہ مسجد میں موجود رہتے تھے، غریب تھے بیچارے۔ تو رسول اسلام نے دیکھا کہ ایک چاہنے والا اور صحابی جو ہے وہ غریب ہے، پریشان حال ہے، تو رسول اسلام نے سعد سے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی کاروبار، تجارت، روزگار وغیرہ کرو گے؟ کہا کہ یہ اللہ کے رسول ہم تو چاہتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے پاس پیسہ کہاں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ تجارت کریں، کاروبار کریں۔ تو ایک مرتبہ جناب جبریل رسول اسلام کے پاس آئے اور درود و سلام کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ سعد جو غریب ہیں، پریشان حال ہیں، تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دولت بند ہو جائے تو پھر یہ 2 درہم جو ہے آپ دے دیجئے تاکہ اس سے جو ہے کاروبار کریں۔ تو رسول اسلام نے کہا ان سے، صحابی سے، سعد سے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 درہم تمہیں دے دیں، تم جو ہے کاروبار کرو۔ کہا اللہ کے رسول اس سے کیا بہتر ہے، اب دے دیا، اب جو دے دیا تو جو کہتے ہیں نا مٹی میں ہاتھ لگایا سونا ہو گیا نا، اب جو ہے کاروبار میں جو ہے اتنی ترقی ہو گئی، اتنی ترقی کی اب جو ہے نظر نہیں آتے تھے۔ رسول اسلام جو ہے اکثر ان سے کہتے بھی تھے کہ آج جو ہے تم دکھائی نہیں دی، آج جو ہے تم نہیں دکھائی دی، آج اس وقت نہیں، صبح میں نہیں، شام میں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کیا کریں، بہت پریشان ہیں، کسی کو پیسہ دینا رہتا ہے، کسی کو جنس دینا رہتا ہے، کسی سے پیسہ لینا رہتا ہے، کسی سے جو ہے نا جنس دینا ہے تو کسی کو لینا ہے، ہمارے پاس جو ہے وقت ہی نہیں ملتا ہے کہ ہم جو ہے آپ کے پاس آئے۔ اب رسول اسلام جو ہے، ہم ادھر سب نہیں لے گئے، بچا دیے، فوراً آپ پہنچ جاتے، بہت آگے گھما کے لے جاتے۔ اب جو ہے رسول اسلام غمگین ہوئے، یہ شخص جو ہے برابر اس قدر جو ہے عبادت کرتا تھا، اور اب دولت کی وجہ سے اب جو اس نے جو ہے یہ کر دیا تھا، بڑا غمگین ہوئے۔ تو پھر جناب جبریل آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ جو ہے اس قدر غمگین ہے، کہا کہ مثلا جو ہے اس طریقے سے یہ عبادت کرتا تھا اور جو ہے عبادت سے دور ہو گیا۔ تو حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول جو آپ نے دیا ہے وہ درہم وہ لے لیجیے۔ رسول اسلام نے سعد کو بلایا، کہا جو ہم نے دیا ہے 2 درہم دے دیجیے۔ کہا 2 درہم کا کئی 1000 دیتے ہیں نا، ایسا ہے۔ کہا نہیں وہ سب نہیں چاہیے، جو ہم نے دیا ہے بس وہی دے دو۔
اب جو ہے دے دیا، اب جب دے دیا تو پھر دھیرے دھیرے جو ہے پیچھے چلے گئے یہ، اب جو ہے پیچھے چلے گئے، اب جو ہے نظر نہیں آتے تھے، اب جو ہے وہ نظر آنے لگے۔ پھر آخر میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے جو 2 درہم دیا تھا تو ہم نے بہت ترقی کی تھی، اونٹ، بیل، جانور، بھیڑ، یہاں تک کہ ہم نے دکان بھی خرید لیا تھا مسجد کے پاس، کاروبار اس قدر، لیکن اس کے بعد جو ہے ہماری حالت خراب ہو گئی۔ تب رسول اسلام نے کہا کہ دیکھو، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں تم غریب رہو لیکن جنتی رہو۔ پڑھیے صلوات محمد۔ غریب رہو لیکن جو ہے تم جنتی رہو، بس کرے نا، ہو گیا۔ تو بہرحال کی پروردگار نے کی وعدہ کیا ہے کہ کوئی جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ جس تک ہم نے رزق کا وعدہ نہیں کیا، اور پروردگار جو ہے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اور پروردگار نے بینک اور بیلنس، محل، حویلی اور بنگلے کا وعدہ نہیں کیا ہے نا، یہ سب خود صحیح کر کے بناؤ، لیکن رزق کا وعدہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، اور انسان کو جو ہے اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی انسان جو ہے کامیاب رہتا ہے، پریشان حال نہیں رہتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے اللہ پہ توکل نہ ہو تو ہر وقت جو ہے وہ پریشان حال رہتا ہے، ہر وقت جو ہے اللہ پہ توکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ جناب سلمان کو جب مولا کائنات یا مال غنیمت اس طریقے سے ملتا تھا، وہ فوراً جو ہے وہ تقسیم کر دیتے تھے، فوراً جو ہے جو غربا ہوتے تھے یہ نہیں سوچتے تھے کہ مثلا جو ہے کل کس طریقے سے ہوگا۔ تو اللہ پہ جب توکل ہوتا ہے، بہرحال کہ ہم آپ جو رزق سمجھتے ہیں تو یہی دنیاوی ہے نا، اولاد ہے اور جو ہے دولت ہے نا، لیکن رزق جو ہے، جو روحانی رزق ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی شفاعت ہے۔ ہاں عزیزان محترم، کہ جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت اور معرفت ہوگی، اہل بیت معصومین علیہ السلام روز قیامت اس کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ سنا دیں، معجزہ حضرت عباس کا، بس یہی مسائل کہ یہ ملتا ہے، شیخ عباس قمی نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو۔ یہ ایک محسنہ تھی، بوڑھی عورت، ضعیف، نابینا تھی اور مرنے کے قریب تھی۔ تو اس کا ایک ہی جوان بیٹا تھا۔ اس وقت جو ہے حالات ایسے تھے کہ کربلا زیارت کے لیے جانا مشکل تھا، سب جو ہے سپاہی پہرے دار تھے۔ تو ایک دن اس کا جوان بیٹا جب آیا تو اس نے کیا دیکھا کہ بوڑھی ماں جو نابینا ماں ہے رو رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو بیٹے نے ماں سے سوال کیا کہ مادر گرامی یہ بتائیے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، آپ کا جوان بیٹا موجود ہے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا دیکھو، آخری وقت ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے حضرت عباس کے حرم میں نکلے۔ جوان بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی، جوان بیٹا موجود ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، ہم آپ کو لے کر کربلا چلیں گے۔ جوان بیٹا تھا، بوڑھی ماں، نابینا ماں، اور اپنے کندھے پہ سوار کیا، لے کر چلا۔ جیسے ہی قلعہ بغداد کے پاس پہنچا تو سپاہیوں نے روک لیا، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پابندی ہے، تم جو ہے جا نہیں سکتے۔ اب اس کے بعد سپاہیوں نے کیا کیا کہ وہ جو جوان بیٹا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھا، اور باندھنے کے بعد جو ہے پل کے نیچے پھینک دیا اسے۔ اب یہ نابینا بڑھیا تھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے بھی پھینک دو پل کے نیچے، کچھ لوگوں نے کہا جانے دو، نابینا ہے، بڑھیا ہے، چھوڑ دو، ہے نا، 1-2 دن بعد میں ہے نا ایسے ہی مر جائے گی، ہے نا، چھوڑ دو، اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نابینا مر جائے گی 1-2 دن میں۔ لیکن وہ سمجھ رہے تھے نا کہ لاوارث، لیکن انہیں کیا معلوم ہے نا کہ وارث موجود ہے۔ اب یہ چھوڑ کر گئے
اب یہ جو نابینا بوڑھی عورت تھی ایک مرتبہ کربلا کی طرف رک کر کے آواز دیتی ہے، اے باب الحوائج، آپ جو ہے ہماری مدد کیجئے۔ جیسے ہی آواز دی تو اس کے بیٹے نے سوال کیا کہ مادر گرامی کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹا تمہیں جو ہے دریا میں پھینک دیا گیا تھا، تم یہاں موجود ہے۔ کہا مادر گرامی صرف ہم ہی موجود نہیں ہے، جنہیں آپ نے آواز دیا ہے وہ بھی سامنے موجود ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا کہ اے باب الحوائج اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے تاکہ ہم بوسہ لیں۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر کہا ہاتھوں کو بڑھائیے تاکہ ہم بوسہ لیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ ہم سے جو ہے ہاتھ کا سوال نہ کر، اگر ہاتھ ہوتے تو سکینہ پیاسی نہ ہوتی، بچے پیاسے نہ ہوتے۔ پروردگار اس مختصر زبان کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جو مریض ہے انہیں شفا عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین و غائبین ان کے دل حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما۔ کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، میں ان کے اوان انصار میں شمار فرما۔ جتنے مرحومین کی مجلس ہے اس میں نام ہے سب کے روح کا، اپنے اپنے مرحومین کے روح کو حساب